السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 21ویں پارے کو دیکھیں گے۔ 21ویں پارے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، کنسسٹنسی، استقامت بڑے ضروری ہے۔ توکل تو ہم شروع سے اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد، بھروسہ اور توکل کی طاقت کو حاصل کرتے آئے ہیں۔ جب یہ حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان کی ایک طاقت ایک پاور بمپ کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہے، ایک پاور گیپ کی طرح۔ تو اس پورے پارے کا عنوان ہے استقامت، توکل اور ایمان کی طاقت۔ اس پارے کو پڑھتے ہی ہمارے پاس جو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس لیے کمزور ہوتا ہے کہ اس کے پاس مشکلات ہی بہت زیادہ ہیں، زندگی بہت ٹف ہے، ہر طرف حالات مشکل ہیں، لوگ حق میں نہیں، حالات حق میں نہیں، یا پھر ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا اللہ پر بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے بنانے والے کو ہی بھول جاتا ہے، کیا اس کا توکل ہی مضبوط نہیں رہتا؟ تو یہ سارے سوال لے کر یہ پارہ ہمیں مزید اسٹرینتھ دیتا ہے۔ 21واں پارہ ایک بہت گہرا سبق ہے، اٹس اے ڈیپ لیسن۔ زندگی میں آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ایمان انسان کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو مشکل راستے بھی آسان لگتے ہیں، مشکلیں بھی مہربان لگتی ہیں۔ اس پورے پارے کا تھیم کیا ہے؟ سائیکولوجیکل تھیم، ریزیلینس، استقامت، کنسسٹنسی، ٹرسٹ ان اللہ اینڈ مورل اسٹرینتھ۔ اخلاقی طور پر مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی ایمان میں ہوتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان پاورفل ہوتا ہے، حالات کمزور ہوتے ہیں، تب بھروسہ کام کرتا ہے۔ مشکلات انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ مضبوط کرنے آتی ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے لیے آتی ہیں، مزید اسٹرینتھ دینے کے لیے آتی ہیں، مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ توکل انسان کے دل کو خوف اور بے چینی سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہ ایمان اور توکل، اسی کو لے کر چلنا ہے، یہ تمام کیا کہہ سکتے ہیں، دس از دا ہول پاور۔ اس پارے کے اندر جو آیات ہم نے لی ہیں وہ 3 آیات، جس میں حاسب الانسان ان یترکو، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا، یا پھر یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف کہنا ہے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ان کی آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے پہ چلے ہو، اس کے لیے قربانیاں دینے چاہتے ہو اور دنیا کو فائدہ دینا چاہتے ہو، تو یہ کس نے کہا کہ امتحانات ختم ہو گئے؟ تبھی شروع ہوتے ہیں، تبھی سے تو کریکٹر بلڈنگ بنتی ہے، تبھی سے تو کریکٹر بنتا ہے۔ ایک سوئمر کو سوئمنگ کرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے ڈیلی۔ ایک میچ، کبڈی، وٹ ایور، کچھ بھی آپ اس کی مثال لے لو، اس کو دن رات کنسسٹنسی سے محنت کرنی ہوتی ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا ایمان والے کو روز محنت نہیں کرنی پڑتی؟ تو آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان رکھا راستہ ہمیں آزمائشوں سے گزر کر حاصل ہوگا۔ اور دوسرا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اور سبل کہتے ہیں ایسے راستے کو جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نہ ایک ضمیر ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا راستہ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت کوشش اور استقامت کے ساتھ ملتی ہے۔ کوشش کرنی پڑے گی، ڈیلی اسٹرگل اور کنسسٹنٹ۔ دس از گاڈ، مطلب یہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے گی، ورنہ ڈیلی ہم ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ فاسبر ان وعد اللہ الحق، بس صبر کرو، بس اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آج انسان کو یقین اور امید دیتی ہے کہ اللہ کا وعدہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا، جی اس کے 3 نکات دیکھتے ہیں، سائیکولوجیکلی کیسے ایکسپلین کرتا ہے، کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے یہ پارہ ہماری، آزمائشیں کیا ہیں اور ذہنی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ ماڈرن سائیکولوجی کہتی ہے ریزیلنس، یعنی مشکل حالات کے باوجود مضبوط رہنا انسان کو مینٹلی بھی ہے مضبوط کرتا ہے۔ جو انسان مینٹلی مضبوط ہوتا ہے وہی مشکل حالات میں سروائیو کر پاتا ہے، صحیح فیصلہ لے جاتا ہے۔ ریزیلنس کے ذریعے
کہ کس ٹائم پہ کیا فیصلہ کب لینا ہے. قرآن سکھاتا ہے کہ آزمائشیں ایمان کو کبھی بھی انسان کو ایمان کو کمزور نہیں کرتی، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ہم جگہ پہ پھسل جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن جو توکل کی طاقت ہوتی ہے وہ جب ہماری انزائٹی سے ہمیں دور رکھتی ہے، جب انسان ہر چیز پہ اپنا کنٹرول کوشش کرتا ہے. دوسرا نقطہ اس میں یہی آتا ہے کہ کنٹرول نہیں کرنا کسی چیز کو. توکل کا مطلب ہے پورے طور پہ سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، ٹرسٹ آن اللہ. کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیزوں کو ہم کنٹرول کریں، ہر چیز ہم بیلنس کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، تو پھر انزائٹی آ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. ٹرسٹ ان اللہ ریڈیوس فیئر اینڈ انکریز ایموشنل اسٹیبلٹی. جو ایموشنز ہمارے اوپر ٹریگر ہوتے رہتے ہیں، کبھی غصے کے، کبھی پریشانی کے، کبھی دکھ کے، غم کے، ہر طرح کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمیں اسٹریس کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا توکل ہمیں مضبوط کرتا ہے. نمبر 3، مسلسل کوشش. راستہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ہمت کرنی پڑے گی، اور ہر وقت سانس بھی پھول جائے گا. جو بھی ہوگا اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. سائیکولوجی کہتی ہے گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہمیشہ گر کر ناکام ہو کر پھر دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی برن آؤٹ ہونے کے بعد یہ نہیں کرتے کہ اب ہم نے دوبارہ سے اسٹرگل نہیں کرنی. اللہ کے راحت سے ہمیں کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نئے راستے کھولتا رہتا ہے. ایک راستہ بند ہوگا تو نیا راستہ کھلے گا. اس کے لیے خود کی پاور ضروری ہوتی ہے. اسپرچول ہیلنگ اس میں کیا ہے؟ ہم اس پارے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس پارے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، ہر روز چلنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کی ایک ایک بات ہے، ایک ایک ایلیمنٹ سمجھ میں آئے گا. بہرحال روحانی طور پر یہ ہمیں توکل کا سکون دیتی ہے. جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے دل اس کا بوجھ اس کا ہلکا ہونا لگ جاتا ہے. جب دل ہلکا ہوتا ہے تو زندگی ہلکی محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. صبر ایک روشنی کی طرح ہے، مشکل وقت میں بھی امید کے ساتھ کھڑا رہنا سکھاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ کی مدد. قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. مشکل حالات ہیں اللہ جانتا ہے، چل نہیں سک رہے اللہ جانتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے اللہ جانتا ہے، آپ غلط نہیں ہیں اللہ جانتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کی مدد کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، کنسسٹنسی سے اللہ کے مشکل راستوں پر چلتے رہیں. سائنٹیفکلی اور سوشلی ریسرچ بتاتی ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کرنے والے لوگ اس کا وہی پریفرنٹل کارٹیکس جو آپ کا سروائیول برین کا حصہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اب اسے کیا سمجھ میں آیا کہ جب آپ سروائیول سے نکلتے ہیں تب آپ مضبوط ہوتے ہیں. تو قرآن کا ہر پارہ آپ کو اسی طرح بتاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے، اس کا ایموشنل کنٹرول ہوتے ہیں، اور جن کے یہ کنٹرول ہوتے ہیں ان کی پھر معاشرے میں لوگ صبر، برداشت اور انصاف کو اختیار کرنے کے بعد امن کا باعث بنتے ہیں. فیتھ اور پیشنس یہ سٹریس کو لو کر دیتا ہے. اور اسٹرونگر ایموشنل ہیلتھ ہائر لائف سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے. جب ہم ایموشنلی ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. آج اپنی زندگی کے ساتھ کسی بھی مشکل میں فوراً مایوس نہیں ہونا. اللہ پر توکل کے ساتھ کوشش جاری رکھنی ہے. ڈیلی آزمائش کو اپنی شخصیت کی پرسنالٹی تربیہ کی طرف لے کے جانا ہے. اٹس اے ٹریننگ. اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا مشکل وقت آ جائے تو میں اللہ پر اعتماد رکھتی ہوں جب فوراً ہار مان لیتے ہیں. تو اس پارے کے اینڈ میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے، اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدم رکھے، مشکلوں میں ہمارا ہاتھ تھامے، ہمارے دلوں کو توکل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ دے، ایمان دے. اب اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے. دعا کا وہی طریقہ ہوگا کہ اللہ پر کیونکہ بھروسہ ہے تو اللہ سے بات کرنا بھی ضروری ہے. اپنے مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو، اپنی غموں کو، اپنے دکھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. اپنے راستے کی رکاوٹوں کو کھول کر بتائیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ کھلا رکھا. ٹھیک ہے، تو سے کمیونیکیٹ کریں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا مزید آگے ملتے ہیں.